السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب؟ ماشاءاللہ جی، آپ کے ٹاپک سنتے ہیں، بڑے فہم و فراست اور دلائل کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اور بلکہ میری تو خواہش تھی کہ اسی طرح کا ایک پورا ترجمہ اگر قرآن پاک کا اگر آپ لکھتے تو چلو کچھ یعنی کہ جو تحقیقی قسم کے لوگ ہیں وہ ذرا انہیں اچھا نالج مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کتاب جس سے لوگوں نے تختہ مشق بنا کر مختلف نظریات پیدا کر کے امت کا شیرازہ بکھیر رکھا ہے، تو یہ کیوں کر ضروری تھی؟ مطلب جیسے ٹاپک آپ نے یہ مریم علیہ السلام کے صوم کا دیا ہے، میرے لیے کوئی ضروری تو نہیں تھا، اس کی اہمیت میری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے میرے سے اس بارے میں پوچھنا ہے کہ اس نے کیسا صوم رکھا تھا، اس کا کیا ترجمہ تھا۔ اصل تو بات وہ اعمال کی ہوتی ہے نا جی۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب کو اگر نکال دیا جائے بیچ میں سے، پیچھے بھگ جاتی ہے انسانیت۔ اور میں نے ایک چیز بھی نوٹ کی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر آج تک کوئی قوم کامیاب نہیں ہوئی۔ جس قوموں نے اخلاقیات، انسانی اقدار، بہترین اصولوں کے مطابق زندگی تحقیق پر، علم کی بنیاد پر کی ہے نا، وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں میرے سے، تو مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بڑا خلچان رہتا ہے کہ یار کہ یہ اگر قرآن پاک بھی ایک ایسی کتاب ہے تو اسے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا کر امت کا شرازہ کیوں بکھیرا گیا ہے؟ یہ بڑا اہم مجھے سوال لگتا ہے جی۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ، آپ کا میسج ملا ہے۔ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بالکل کہ یہ کمپلیکیشن اس میں ڈال دی گئی ہے کتاب میں۔ کتاب میں کمپلیکیشن نہیں ہے، کمپلیکیشن اصل میں اس لیے آئی ہے کہ اس کتاب کو مذہب کی کتاب بنا دیا گیا۔ تو جب اس کتاب کو مذہب کی کتاب بنایا تو یہ کمپلیکیشن اس میں آئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیکولر کتاب ہے۔ سیکولرزم کے اوپر یہ بات آئی ہے کہ آپ کو مل جل کے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ کرن جو ہے وہ سیکولرزم کو کہا جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، کرن انگلش میں اقران شادی کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا۔ تو یہ آپ کو ساتھ لے کے چلنے والی یہ کتاب ہے، اور اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام تو اب بنا ہے نا 8ویں صدی کے وسط میں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے کلابے آپ 6 صدی میں بھی لے لیں، لیکن یہ تو اس سے بھی بہت پہلے کی کتاب ہے۔ ابھی تو پروف مل گئے ہیں، سعودی عرب میں جو کھدائی ہوئی ہے اس کھدائی میں سے وہ پروف نکل آئے ہیں، تو پہلے کی کتاب ہے۔ تو یہ اس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن جب مذہب میں لے کر آ گئے تو اس کے تراجم اور مفہوم جو گھڑے گئے اس کے اندر انہوں نے یہ خرابیاں اس لیے کر دیں کہ ان کو اپنے مذہبی باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی ان کو کہیں نہ کہیں سے تقویت پہنچانی تھی، کہیں نہ کہیں سے ثبوت پہنچانا تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا یار قرآن سے ثبوت لے لو، اور تاکہ ہماری بات یہ سچی لگے بھی قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ اصل میں کہانی یہ ہے، ورنہ قرآن کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مریم نے چپ کا روزہ رکھا نہیں رکھا، کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا، اس سے کیا مطلب ہے؟ اور نہ ہی یہاں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اس پہ جب وحی بھیجی تو وہ وحی بھیجی تو وہ لوگوں کو پاس وہ آئی کہ بھئی یہ میرے پاس وحی آئی ہے، اس نے بتایا مریم نے کہ بھئی یہ وحی آئی ہے اور تم ایسا ایسا کرو۔ مطلب کیا کرو ایسا؟ جیسے ابھی آپ نے کہا انسانیت والی بات، کیونکہ لوگ انسانیت والی بات نہیں کرتے تھے، دھوکے بازی، بے ایمانی، چور و چکے، ڈاکہ بازی اور یہ وہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو اس نے کہا بھئی ایسا نہیں کرو، یہ میرے پاس وحی آئی ہے اور یہ اس سے تو میں شیورنگ ہو گئی ہے، مجھے میں کانپ گئی ہوں، یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تو یہ کب سے کرنے لگ پڑی بھائی؟ تیرا تو نہ بھائی یہ کام کرتا تھا، نہ باپ کرتا تھا، نہ تیری ماں مطلب اس طرح کی تھی، تو نے ہمیں اس راستے سے کیوں روکنا شروع کر دیا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں؟ تو مریم نے بیسیکلی انہیں سمجھایا، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ تو پھر آگے اگلی آیات میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ مریم تو سمجھاتی چلی آ رہی تھی کہ یہ وہی ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے، تو یہ آپ ایسا نہ کریں، جو یہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، انسانیت پہ بات ہے، اور قرآن بھی انسانیت کے لیے آیا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے تاکہ انسان کو انسان بنایا جائے۔ پر وہ مذہبی کتاب بنانے کے بعد تو اس کا بس بیڑا غرق کر دیا۔ اصل میں یہ ہوا، اب وہ کتاب رہے یا نکل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ تو ٹھیک ہوں گے نہیں۔ اگر رہ بھی جائے یہ کتاب تو انہوں نے اس کتاب کو مذہبی بنا لیا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کم از کم مذہبی وہ جنون والوں کے پنجے سے چھڑایا جائے، اس کا اصل بیان جو ہے وہ باہر لایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں نیچر کیا کہہ رہی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اور کوشش کریں گے پورا جتنی کہ اپنی ہے ابھی زندگی اس میں اس کو پورا طریقے سے ترجمہ کر دیا جائے، جتنی بھی کوشش ہے وہ ہو رہی ہے۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔